شفاف ٹرائل کے بغیر معصوم شخص کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب کیس چلایا گیا تھا اس وقت عدالتوں کی آئینی حیثیت ہی نہیں تھی۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک قتل کا ٹرائل لاہور ہائی کورٹ میں براہ راست چلایا گیا۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کیس کی تفصیلی رائے جو ہے جاری کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے طویل سماعتیں کی تھی ذوالفقار علی بھٹو شہید کیس کی، اور لائیو بھی سماعتیں چلیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی ان سماعتوں میں شریک ہوتے رہے۔ آصف علی زرداری بھی ایک دو سماعتوں میں شریک ہوئے تھے۔ تو ججز کے ریمارکس تو آپ لوگوں نے اس وقت شیئر کیے تھے ہم نے، اور جنہوں نے لائیو دیکھا تھا تو انہوں نے لائیو ٹی وی پہ دیکھا ہوگا۔ 48 صفحات پر مشتمل تفصیلی رائے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب کیس چلایا گیا تھا اس وقت عدالتوں کی آئینی حیثیت ہی نہیں تھی، اور بھٹو کے خلاف جب کیس چلایا گیا اس وقت ملک میں مارشل لا تھا، اور بھٹو کے خلاف جب کیس چلایا گیا اس وقت بنیادی انسانی حقوق معطل تھے۔ ملک اور اس کی عدالتیں اس وقت مارشل لا کی قیدی تھیں۔ ملک اور ملکی عدالتیں اس وقت مارشل لا کی قیدی تھیں۔ آمر کی وفاداری کا حلف اٹھانے والے جج کی عدالتیں پھر عوام کی عدالتیں نہیں رہتی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے فیصلے کا براہ راست فائدہ جنرل ضیاء الحق کو ہوا۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو کو رہا کر دیا جاتا تو وہ ضیاء الحق کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلا سکتے تھے۔ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس منصور علی شاہ اس پر اضافی اپنا نوٹ دیں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر بھی اضافی نوٹ لکھیں گے، ابھی لکھا نہیں ہے، لکھیں گے۔ شفاف ٹرائل کے بغیر معصوم شخص کو پھانسی پر چڑھایا گیا، یہ عدالتی فیصلہ ہے تفصیلی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب کیس چلایا گیا اس وقت عدالتوں کی آئینی حیثیت نہیں تھی، اور ملک میں مارشل لا تھا۔ ملک اور اس کی عدالتیں اس وقت مارشل لا کی قیدی تھی۔ فوجی عامر کی وفاداری کا حلف اٹھانے والے جج کی عدالتیں پھر عوام کی عدالتیں نہیں رہتی۔ اور آگے یہ ہے کہ FIA نے بھٹو کیس کی فائل ملنے سے پہلے ہی تحقیقات کا آغاز کر دیا تھا۔ پولیس تفتیش مکمل کر چکی ہو تو FIA کو فائل دوبارہ کھولنے کا اختیار نہیں۔ بھٹو کیس کی تفتیش دوبارہ کرنے کا کوئی عدالتی حکم موجود نہیں تھا۔ ہائی کورٹ نے خود ٹرائل کر کے قانون کی کئی شقوں کو غیر مؤثر کر دیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بنیادی حقوق کے خلاف ورزی انہوں نے کی جن کی ذمہ داری ان کا تحفظ کرنا تھا۔ بھٹو کیس میں شفاف ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے۔ سپریم کورٹ کی یہ رائے ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کوئی براہ راست شواہد بھی موجود نہیں تھے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو قائم مقام گورنر بنا کر عارضی چیف جسٹس تعیناتی عمل میں لائی گئی تھی۔ 6 ماہ تک جسٹس مشتاق حسین قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رہے۔ مولوی مشتاق، اچھا، چیف جسٹس کا عہدہ آئینی طور پر لمبے عرصے کے لیے خالی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ قائم مقام چیف جسٹس کی تعیناتی مخصوص حالات میں ہی ہو سکتی ہے۔ جسٹس یعقوب علی نے بطور چیف جسٹس پاکستان عہدے کا چارج چھوڑ دیا تھا۔ آئین میں ججز کے مستعفی ہونے یا ریٹائرمنٹ کا ذکر ہے، چارج چھوڑنے کا ذکر نہیں ہے۔ جسٹس انوار الحق کی بطور چیف جسٹس تعیناتی جسٹس یعقوب علی کے چارج چھوڑنے پر ممکن ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو نوٹس دیے بغیر کیس منتقل کیا گیا۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک قتل کا ٹرائل لاہور ہائی کورٹ میں براہ راست چلایا گیا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک قتل کا ٹرائل لاہور ہائی کورٹ میں براہ راست چلایا گیا۔ اس سے پہلے
نہ ہی اس کے بعد ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہ قتل کا مقدمہ براہ راست ہائی کورٹ میں چلایا گیا ہو. ایسی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. پورے ایشیا میں ایسی مثال نہیں ملتی جہاں براہ راست قتل کا ٹرائل ہائی کورٹ نے چلایا ہو. ہائی کورٹ میں براہ راست ٹرائل چلا کر ذوالفقار علی بھٹو کو ایک اپیل کے حق سے بھی محروم کیا گیا. یعنی یہ سپریم کورٹ کی آج سپریم کورٹ کی جو تفصیلی رائے آئی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اس کیس میں دلچسپی لی تھی، اور یہ ایکچولی کیس بھیجا تھا 2011 میں. آصف علی زرداری نے اس وقت صدر مملکت تھے، سپریم کورٹ کو بھیجا تھا کہ سپریم کورٹ اس کیس کو دوبارہ اوپن کرے اور اس کیس پر نظر ثانی کرے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جو پھانسی پر چڑھایا گیا، جو ان کو پھانسی کی سزا دی گئی، موت کے گھاٹ اتارا گیا ملک کے ایک منتخب وزیر اعظم کو، اور ذوالفقار علی بھٹو جو محسن پاکستان ہیں، اس قوم کے محسن ہیں، جنہوں نے آئین دیا، جنہوں نے پارلیمنٹ دی، جنہوں نے ایٹم بم دیا، جنہوں نے یونیورسٹیز دیں، جنہوں نے انڈسٹریز دیں. ذوالفقار علی بھٹو نے کشمیر کا کیس جو جس طرح لڑا اقوام متحدہ میں، وہ کسی نے نہیں آج تک لڑا ہے. تو ذوالفقار علی بھٹو پاکستانی قوم کے محسن تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو کے جو مخالفین تھے وہ بھی ان کی صداقت کے، سچائی کے اور دیانتدار ہونے کے گواہ تھے. اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کرپٹ بھی نہیں تھے. یعنی اس نے اس ملک کو بنانا چاہا، اور ایک ڈکٹیٹر نے عالمی قوتوں کے آشیرواد سے ایک جس کا بھی محسن تھا ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق کا بھی محسن تھا، ضیاء الحق جھک کر ملتے تھے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، جو تصویریں ابھی بھی گوگل پہ پڑی ہیں، موجود ہیں. تو اس شخص نے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ کیا، اور اس کے بعد ان کو ایک بوگس جعلی جھوٹے مقدمے میں، قتل کے کیس میں پھنسا کر براہ راست کیس لاہور ہائی کورٹ میں چلایا گیا. اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کیونکہ وہ کیس نہیں چلانا چاہ رہے ہوں گے، تو ان کو گورنر بنا دیا گیا قائم مقام، اور ان کی جگہ پر مولوی مشتاق کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنا دیا گیا، اور ان سے کیس یہ چلوایا گیا. چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ، یعنی سپریم کورٹ کے اس تفصیلی رائے میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں، ایشیا کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کبھی ذوالفقار علی بھٹو سے پہلے کوئی قتل کا کیس براہ راست ہائی کورٹ میں چلا ہو، یا ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کوئی قتل کا کیس کوئی براہ راست ہائی کورٹ میں چلا ہو. ہائی کورٹ میں براہ راست کیس چلوا کر ذوالفقار علی بھٹو کو اپیل کے حق سے محروم رکھا گیا. نیچے کی عدالت اگر فیصلہ دے دیتی پھانسی کا تو پھر ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے تھے، لیکن ہائی کورٹ نے براہ راست کر دیا. تو اس طرح ضیاء الحق نے ایک بدنیتی کی بنیاد پر محسن پاکستان جو ہیں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکا دیا. اور یہ کیس آصف علی زرداری نے جب بھیجا تو سپریم کورٹ کے بعد اس کے بعد بہت سارے متعدد ججز آئے، چیف جسٹس صاحبان آئے، کسی نے یہ کیس نہیں اٹھایا. اور پیپلز پارٹی یہ مطالبات کرتی رہی کہ بھائی کیس کو اٹھائے، ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلوائیں اور تاریخ تو سیدھی کر دے. ذوالفقار علی بھٹو تو واپس نہیں آئیں گے، لیکن تاریخ ایک رقم ہو جائے گی، سیدھی ہو جائے گی، درستگی ہو جائے گی. عدالتوں کے، سپریم کورٹ کے یہ سفید عمارت کے جو ماتھے پہ جو کالا تلک ایک لگا ہوا تھا، ایک داغ جو دھبا لگا ہوا تھا ایک ناانصافی کا، وہ تو درست کیا جائے. سپریم کورٹ اعلیٰ عدالت ہے. تو یہ پوسٹر بھی لگتے تھے سپریم کورٹ کے باہر بھٹو شہید کے پھانسی کے دن، اور اس میں پھانسی کے پوسٹر بھٹو کو ہینگ کرنے کے. اور یہ اس طرح کے جب ججز ادھر سے گزرتے تھے تو ظاہر ہے ان کا بھی، ججز بھی سوچتے ہوں گے کہ بھائی ذوالفقار علی بھٹو چیخ چیخ کر وہ انصاف مانگ رہے ہیں ہم سے، اور ہم منصف بنے ہوئے ہیں، ملک کے بڑے منصف بنے ہوئے ہیں. تو پھر اس طرح سپریم کورٹ میں ہمارے صحافی تنظیم ہے صحافیوں کی، سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن، اس کے صدر تھے طیب بلوچ. انہوں نے حلف برداری کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بلایا تھا جب وہ چیف جسٹس ابھی نہیں بنے تھے. تو قاضی صاحب کو کہا تھا طیب بلوچ نے کہ قاضی صاحب، بھٹو آپ سے انصاف مانگ رہا ہے، ایک محسن پاکستان جو ہے وہ آپ کی طرف انصاف کے لیے دیکھ رہا ہے، درخواست پڑی ہوئی ہے،
اور ہم تو ادھر سے گزرتے ہیں تو ہمارا تو سر شرم سے جھک جاتا ہے جب بھٹو کے پھانسی کے پوسٹر سپریم کورٹ کے باہر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کا امتحان ہوگا کہ آپ سپریم کورٹ پر عدالت پر جو ایک دبا جو ہے ایک لگا ہوا ہے ایک قتل کا، ایک معصوم انسان کے قتل کا، تو یہ آپ کم از کم تاریخ درست کریں، یہ دبا جو ہے یہ کم از کم ہٹا کے جائیں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے پھر اس کیس کو چیف جسٹس بنتے ہی اٹھایا ہے اور اب یہ فیصلہ دے دیا ہے اور اپنی رائے دے دی ہے۔ 4 معزز ججز جو ہیں، ساتھی جو ججز ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے، وہ اپنا اضافی، اختلافی نہیں بلکہ اضافی نوٹ دیں گے۔ اب اضافی نوٹ آئے گا تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔